1807 کی قصور کی جنگ، جی بالکل. یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پنجاب کے نقشے اور طاقت کے توازن کو بدلنے میں آپ کہہ سکتے ہیں کیلی کردار ادا کیا. تو آج ہمارا ارادہ ہے کہ ذرا ان تاریخی ذرائع کو کھنگالیں جو اس جنگ کی تفصیلات ہم تک پہنچاتے ہیں. جی. ہمارے پاس بنیادی طور پر 3 ذرائع ہیں جن پر ہم زیادہ انحصار کریں گے. ایک تو ہے سید محمد لطیف کی مشہور کتاب ہسٹری آف دا پنجاب 1891. بہت اہم کتاب ہے. بالکل. دوسری کنہیا لال کی تاریخ پنجاب ہے، غالباً 1877 یا 1880 کے آس پاس لکھی گئی. جی ہاں. اور تیسرا ایک آن لائن دستاویز ہے جو شاید ویکیپیڈیا سے لی گئی معلومات پر مبنی ہے، 1807 کی قصور جنگ پر. ٹھیک. تو یہ واضح رہے کہ ہماری آج کی ساری بات چیت وہ انہی ذرائع میں جو لکھا ہے اسی کے ارد گرد رہے گی. بالکل. اور آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان ذرائع کی روشنی میں سمجھیں کہ 1807 میں آخر قصور پر یہ سکھ حملہ ہوا کیوں؟ کیا وجوہات تھیں، جنگ میں کیا ہوا، اور سب سے اہم نتائج کیا نکلے؟ صحیح. خاص طور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور کے حوالے سے اور پنجاب کی اس وقت کی جو صورتحال تھی اس تناظر میں دیکھیں گے. اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ہمارے پاس جو مورخین ہیں ان کا پس منظر مختلف ہے. جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے. سید محمد لطیف مسلمان ہیں، کنہیا لال ہندو ہیں. تو یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا کہ ان کے بیانات میں کہاں اتفاق ہے، کہاں فرق ہے. بالکل. تو شروع کرتے ہیں پھر؟ جی ضرور. تو آئیے بات شروع کرتے ہیں جنگ کے پس منظر سے. آخر یہ قصور شہر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے لیے اتنی اہمیت کیوں رکھتا تھا؟ ایک تو دیکھیں اس کی لوکیشن تھی، جغرافیائی محل وقوع. جی. ایک ذریعہ جو بیٹل آف قصور والی PDF ہے وہ بتاتا ہے کہ قصور لاہور کے بہت قریب تھا. بالکل پاس. جی. اور لاہور رنجیت سنگھ کا دارالحکومت تھا. تو اتنے قریب ایک طاقتور اور ممکنہ طور پر مخالف پٹھان ریاست کا ہونا، یہ تو تشویش کی بات تھی ان کے لیے. یقیناً یہ ان کی ابھرتی ہوئی سلطنت کے پہلو میں ایک کانٹے کی طرح تھا. صحیح. اب کنہیا لال اپنی کتاب میں ایک فوری وجہ بتاتے ہیں حملے کی. اچھا، وہ کیا؟ ان کے مطابق رنجیت سنگھ تک یہ خبریں پہنچیں کہ قصور کا حکمران قطب الدین خان وہ ملتان کے نواب مظفر خان کے ساتھ مل کر کوئی سازش کر رہا ہے. اوہ، کیسی سازش؟ مبینہ طور پر مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں مسلم حکمرانی کو دوبارہ منظم کیا جائے اور رنجیت سنگھ کے بڑھتے ہوئے اثر کو چیلنج کیا جائے. اچھا. کہا جاتا ہے کہ اسی اطلاع نے رنجیت سنگھ کو فوراً ایکشن لینے پہ اکسایا. لیکن یہاں ایک آپ کہہ لیں پینچ ہے. وہ کیا؟ ایک اور جو ماخذ ہے قصور پر سکھ حملہ والی دستاویز، وہ یہ کہتی کہ قطب الدین خان شاید اس سازش سے یا تو لا علم تھا، اچھا، یا کم از کم اس طرح ملوث نہیں تھا جیسا بتایا گیا. بلکہ اس ذریعے کے مطابق تو اس نے اپنا ایک نمائندہ بھی بھیجا رنجیت سنگھ کے پاس صفائی دینے کے لیے. جی، وضاحت کے لیے. لیکن اس کی بات سنی نہیں گئی. تو یہ تصویر کنہیا لال کے بیان سے ذرا مختلف لگتی ہے. دوسری طرف سید محمد لطیف کو دیکھیں تو وہ ایک زیادہ وسیع تناظر پیش کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ رنجیت سنگھ اس سے پہلے بھی قصور پر حملے کر چکا تھا، 1801 میں، 1802 میں. اچھا، یہ نیا حملہ نہیں تھا مطلب؟ جی نہیں، وہ پہلے بھی خراج وصول کر چکا تھا قطب الدین خان سے. تو لطیف کے مطابق یہ 1807 والا حملہ، جسے وہ 5واں حملہ کہتے ہیں، 5واں، جی، یہ صرف کسی فوری سازش کا رد عمل نہیں تھا، بلکہ یہ رنجیت سنگھ کی ایک بڑی پالیسی کا حصہ تھا. سلطنت کو پھیلانا، اپنی دھاک بٹھانا، اور خاص طور پر پنجاب سے پٹھان اثر و رسوخ کو ختم کرنا. وہ جو پٹھان کالونیاں تھیں دورانی دور کی، جی رنجیت سنگھ انہیں اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتا تھا. تو لطیف کے نزدیک یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجک چال زیادہ تھی. ٹھیک، یعنی صرف رد عمل نہیں تھا. جی بالکل. اس ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب رنجیت سنگھ کی فوج قصور کی طرف بڑھی تو راستے میں جو گاؤں قصبے آئے، وہاں کیا صورتحال تھی؟ وہاں کافی خوف و ہراس پھیلا، اور اطلاعات ہیں کہ لوٹ مار اور تباہی بھی ہوئی، جس سے مقامی آبادی بہت متاثر ہوئی. ظاہر ہے جنگ کے اثرات تو ہوتے ہیں. بالکل. تو جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا فروری 1807 میں قصور کے محاصرے سے. جی. سکھ فوج کی قیادت تو خود مہاراجہ رنجیت سنگھ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جوت سنگھ رام گھڑیا جیسے جرنیل بھی تھے، تجربہ کار لوگ. جی. دوسری طرف قصور کا دفاع کون کر رہا تھا؟ نواب قطب الدین خان، بنیادی طور پر پٹھان فوج کے ساتھ. اور بعض ذرائع میں
ملتان کے نواب مظفر خان کا بھی ذکر آتا ہے۔ ہاں، بیٹل آف قصور والی دستاویز میں ذکر ہے، لیکن ان کا کردار کتنا تھا یہ واضح نہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ وہی جنگ ہے جس میں ہری سنگھ نلوا کی بہادری پہلی بار کھل کر سامنے آئی۔ اچھا، مشہور جرنیل۔ جی ہاں، بیٹل آف قصور دستاویز کے مطابق نلوا نے اس جنگ میں الگ دستے کی کمان کی اور بڑی بہادری دکھائی۔ اسی کے انعام میں پھر انہیں مہاراجا نے بعد میں ایک بڑی جاگیر بھی دی۔ جی، جاگیر مطلب زمین کا بڑا علاقہ جس کی آمدنی ان کے لیے ہوتی تھی۔ بالکل۔ فوج کی تعداد کا کیا ذکر ہے؟ بیٹل آف قصور PDF میں سکھ فوج کی تعداد تقریباً 10,000 بتائی گئی ہے۔ 10,000؟ جی، لیکن قصور کی دفاعی فوج کتنی تھی اس کا اندازہ نہیں ملتا، شاید کم ہی رہی ہو۔ امکان یہی ہے۔ اب آتے ہیں محاصرے کی شدت پر۔ جی، اس بات پر تو اتفاق ہے کہ محاصرہ لمبا چلا۔ کچھ کہتے ہیں 1 مہینہ اور لطیف کہتے ہیں تقریباً 2 مہینے۔ 2 مہینے کافی وقت ہے۔ جی، اور اس دوران قصور کا رابطہ باہر کی دنیا سے بالکل کٹ گیا۔ تو پھر کھانے پینے کا کیا بنا؟ وہی سب سے بڑا مسئلہ بنا۔ شہر میں خوراک کی شدت کمی ہو گئی۔ لطیف اور کنہیا لال دونوں بہت سنگین صورتحال بتاتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ شہر میں قحط پڑ گیا، لوگ فاقوں سے مرنے لگے۔ اللہ اکبر! اور زندہ رہنے کے لیے پہلے تو اپنے مویشی ذبح کر کے کھا گئے۔ جب وہ بھی ختم ہو گئے تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگ اپنے گھوڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ گھوڑے بھی؟ جی، یہ محصورین کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا۔ یقیناً ناقابل بیان مصائب ہوں گے۔ اور لڑائی کیسی رہی؟ صرف محاصرہ ہی تھا؟ نہیں، لڑائی بھی خوب ہوئی۔ کنہیا لال لکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے شدید مقابلہ ہوا، توپ خانہ بھی استعمال ہوا۔ اچھا؟ جی، اور تلواریں، تیر خوب چلے۔ قطب الدین خان اور پٹھانوں نے کیسا مقابلہ کیا؟ انہوں نے دفاع بہت بہادری سے کیا۔ ذرائع بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے حملہ آور فوج کو کافی عرصے تک روکے رکھا۔ بالکل، سخت مزاحمت کی انہوں نے، لیکن آخرکار اتنا لمبا محاصرہ، مسلسل گولہ باری اور اندر شہر میں قحط، دفاع کمزور پڑ گیا ہوگا۔ جی بالکل۔ کنہیا لال لکھتے ہیں کہ آخرکار شہر کی فصیل یعنی دیوار کا ایک حصہ توپوں کی زد میں آ کر ٹوٹ گیا۔ اوہ! اور بس سکھ فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اور شہر پر قبضے کے بعد کیا ہوا؟ یہاں ذرائع کیا کہتے ہیں؟ یہاں جو تفصیلات ہیں وہ واقعی لرزہ دینے والی ہیں۔ سید محمد لطیف اور کنہیا لال، جیسا آپ نے کہا، مختلف پس منظر کے ہیں، لیکن شہر میں داخلے کے بعد جو ہوا اس پر اتفاق ہے؟ اس پر ان کے بیانات میں کافی مماثلت ہے۔ دونوں لکھتے ہیں کہ شہر میں داخل ہوتے ہی بڑے پیمانے پر قتل و غارت شروع ہو گئی، لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ لوگوں کو بے دریغ لوٹا گیا، ان کے گھروں سے سارا قیمتی سامان چھین لیا گیا، اور بہت سے لوگوں کو تو ان کے پہنے ہوئے کپڑوں تک سے محروم کر دیا گیا۔ یہ تو بہت ظلم ہے۔ اور عوام، خاص طور پر خواتین پر جو گزری، اس کا ذکر تو بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ کیا واقعات ہیں؟ دونوں مورخین یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بے حرمتی کے خوف سے بہت سی معزز خواتین نے اپنی جان دے دی۔ خودکشی کر لی؟ جی، یا تو زہر کھا لیا یا قریبی کنووں میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ! سید محمد لطیف تو مزید تفصیل بتاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہت سے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا گیا۔ غلام؟ جی، مال غنیمت کے طور پر لے جایا گیا۔ یہ مناظر واقعی انسانیت سوز تھے۔ صرف جان و مال کا ہی نقصان ہوا یا؟ نہیں، تباہی اور بھی تھی۔ کنہیا لال بتاتے ہیں کہ شہر کی عمارتوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اچھا۔ کئی عمارتوں کو آگ لگا دی گئی، بہت سی کو توڑ پھوڑ دیا گیا، شاید ان کی لکڑی استعمال کرنے کے لیے۔ اور ایک اور بہت افسوسناک بات جس کا ذکر کنہیا لال نے کیا ہے وہ یہ کہ گھروں اور کتب خانوں سے قیمتی مذہبی کتابیں اور نایاب قلمی نسخے بھی لوٹ لیے گئے۔ کتابیں بھی؟ جی، اور ستم ظریفی دیکھیں کہ بعد میں یہی لوٹی ہوئی کتابیں اور مخطوطات لاہور اور امرتسر کے بازاروں میں انہی مسلمانوں کو انتہائی سستے داموں بیچے گئے۔ یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ ان حالات کے بعد تو ظاہر ہے نواب قطب الدین خان کے لیے لڑائی جاری رکھنا ممکن نہیں رہا ہوگا۔ جی بالکل، وسائل ختم، فوج اور عوام قحط سے بے حال، شہر کی دیوار ٹوٹ چکی، وہ بالکل بے بس ہو چکے تھے۔ تو پھر رنجیت سنگھ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ شکست خوردہ دشمن کے ساتھ؟ اس نقطے پر ذرائع میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اچھا؟
کنہیا لال اور وہ قصور پر سکھ حملہ والی دستاویز کہتی ہے کہ رنجیت سنگھ نے قطب الدین خان پر رحم کھایا، رحم؟ جی، جان بخش دی اور دریائے ستلج کے پار مملوٹ کے علاقے میں ایک چھوٹی سی جاگیر دے دی۔ گزر بسر کے لیے؟ جی، تاکہ وہ اور اس کا خاندان گزارا کر سکیں۔ باقی قصور اور سارا علاقہ سکھ سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ لیکن لطیف کیا کہتے ہیں؟ سید محمد لطیف کا بیان تھوڑا مختلف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قطب الدین خان کو پہلے گرفتار کر کے لاہور لایا گیا، کچھ عرصہ قید یا نگرانی میں رکھا اور بعد میں اسے مملوٹ کی جاگیر دی۔ تو نتیجہ تو ایک ہی نکلا؟ نتیجہ ایک ہی ہے، قصور پر پٹھان حکمرانی ختم، علاقہ رنجیت سنگھ کا حصہ بن گیا، لیکن گرفتاری اور جاگیر دینے کی ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ شاید جاگیر دینے کا مقصد یہ بھی ہو کہ مستقبل میں کوئی بغاوت نہ کرے؟ ہو سکتا ہے، بالکل۔ اور لوٹے گئے مال غنیمت کا کیا اندازہ ہے؟ کتنا تھا؟ اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن ذرائع تفصیلات بتاتے ہیں سونا، چاندی، زیورات، کشمیری شالیں، قیمتی کپڑے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے، اونٹ، حتیٰ کہ ہاتھی بھی۔ ہاتھی بھی؟ جی، سید محمد لطیف تو لکھتے ہیں کہ یہ مال و دولت اتنا زیادہ تھا کہ جب لاہور اور امرتسر لایا گیا تو وہاں بازاروں میں یہ چیزیں کوڑیوں کے مول بکیں۔ اور اس فتح کی خوشی میں لاہور اور امرتسر میں کئی دن جشن منایا گیا، چراغاں ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ سکھ سلطنت کی ایک فیصلہ کن فتح تھی۔ جی بالکل، فوجی اور سیاسی دونوں لحاظ سے۔ قصور جو ایک زمانے سے پنجاب میں پٹھان طاقت کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ وہ مکمل طور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے کنٹرول میں آ گیا۔ بیٹل آف قصور والی دستاویز کے مطابق یہ قصور کے پٹھان حکمران خاندان کے خلاف سکھوں کی پہلی حتمی اور مکمل فتح تھی۔ اور اس نے رنجیت سنگھ کی سلطنت کو وسعت بھی دی اور خطے میں طاقت کے توازن کو بھی بالکل بدل کر رکھ دیا۔ یہاں ایک بات جو آپ نے شروع میں بھی کہی تھی، وہ بڑی اہم۔ کون سی؟ کہ ہمارے پاس دو مورخین ہیں، لطیف اور کنیا نال، مختلف پس منظر سے۔ جی ہاں، لیکن جب قصور کی فتح کے بعد کے واقعات کی بات آتی ہے، خاص طور پر عام شہریوں پر مظالم کی، ہاں، تو دونوں کے بیانات میں حیرت انگیز مماثلت ہے۔ بالکل، دونوں کم و بیش ایک جیسی سنگین تصویر پیش کرتے ہیں، لوٹ مار، قتل و غارت، خواتین کی بے حرمتی۔ تو اس سے تاریخ نویسی کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اوقات واقعات کی شدت، ان کی ہولناکی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ مورخ کے ذاتی یا مذہبی پس منظر سے بالاتر ہو جاتی ہے۔ شاید شدید مصائب کے لمحات تاریخی پاسوبات کو ایک طرف رکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ تو پھر اس سب کا مجموعی مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ جنگ رنجیت سنگھ کے لیے اتنی اہم کیوں ثابت ہوئی؟ دیکھیں، پہلا نتیجہ تو صاف ظاہر ہے، لاہور کے بالکل پڑوس سے ایک طاقتور ممکنہ دشمن ریاست کا خاتمہ۔ مغربی سرحد محفوظ ہو گئی۔ بالکل، پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ دوسرا، قصور جیسے اہم اور تاریخی شہر کا سلطنت میں شامل ہونا یہ توسیع کی طرف ایک بڑا قدم تھا۔ اور دوسرے سرداروں کو بھی پیغام گیا ہوگا۔ یقیناً، پنجاب کے باقی چھوٹے حکمرانوں سرداروں کو واضح پیغام مل گیا کہ رنجیت سنگھ کی طاقت بڑھ رہی ہے، اس کی بالادستی قبول کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اگر ہم اس جنگ کو ذرا بڑے کینوس پر دیکھیں، افغان سکھ تعلقات کے حوالے سے۔ جی، یہ 19ویں صدی کی شروع میں جو افغان سکھ کشمکش چل رہی تھی، اس کا ایک اہم موڑ تھا۔ کیسے؟ دیکھیں، 18ویں صدی کے آخر تک پنجاب کا بڑا حصہ دررانی سلطنت کے اثر میں تھا، لیکن احمد شاہ ابدالی کے بعد سلطنت کمزور پڑی۔ اور سکھ مثلیں طاقتور ہوئیں؟ جی، رنجیت سنگھ نے انہیں متحد کیا اور ایک مضبوط سکھ سلطنت بنائی، اور پھر آہستہ آہستہ پنجاب سے افغان اثر کو ختم کرنا شروع کیا۔ تو قصور کا خاتمہ اس سلسلے کی کڑی تھا؟ بالکل، قصور جو کابل اور قندھار سے آنے والے پٹھانوں کی ایک اہم آبادی بھی تھا اور فوجی چوکی بھی، اس کا خاتمہ دراصل پنجاب میں افغان طاقت کے زوال اور سکھ طاقت کے عروج کی ایک واضح علامت تھا۔ اور اس نے آگے کے لیے راستہ کھولا۔ جی ہاں، اس فتح نے رنجیت سنگھ کے لیے آگے ملتان، پھر کشمیر اور پشاور کی طرف پیش قدمی کی راہ ہموار کی۔ تو آئیے آج کی اس گفتگو کے جو اہم نکات ہیں انہیں ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ 1807 میں قصور پر حملے کے پیچھے کیا عوامل تھے۔ رنجیت سنگھ کے اسٹریٹجک عزائم، یعنی لاہور کے قریب ایک مضبوط مرکز بنانا، جی، سازش کی اطلاعات، ہاں، مبینہ سازش کی اطلاعات اور پنجاب سے پٹھان اثر و رسوخ کو ختم کرنے کی خواہش۔ بالکل۔ جنگ کا آغاز ایک لمبے اور شدید محاصرے سے ہوا،
جس میں قصور شہر میں بدترین قحط پڑا۔ جی، اور لوگ گھوڑے کھانے پر مجبور ہوئے۔ پھر شہر پر قبضے کے بعد بڑے پیمانے پر لوٹ مار، قتل و غارت ہوئی۔ اور عام شہریوں، خاص طور پر خواتین کو شدید مصائب کا سامنا کرنا پڑا، جس کی تصدیق مختلف مورخین بھی کرتے ہیں۔ بالکل۔ نواب قطب الدین خان کو مملٹ میں جاگیر دے کر قصور کو سکھ سلطنت میں ضم کر لیا گیا۔ اور یہ فتح رنجیت سنگھ کی سلطنت کی توسیع اور اس کے استحکام میں ایک سنگ میل ثابت ہوئی، جس نے پنجاب میں طاقت کا توازن بدل دیا۔ فیصلہ کن طور پر بدل دیا۔ اور اس ساری گفتگو سے ایک بار پھر یہی بات سامنے آتی ہے کہ تاریخی واقعات کو سمجھنے کے لیے مختلف ذرائع کا مطالعہ کتنا ضروری ہے، چاہے ان میں تضادات ہی کیوں نہ ہوں۔ جی، یہی تقابلی مطالعہ ہمیں ماضی کی زیادہ مکمل اور گہری تصویر دکھاتا ہے، جو کسی ایک ذریعے سے نہیں مل سکتی۔ اور آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جی، کہ جب ہم تاریخی ذرائع میں جنگوں، فتوحات، شکستوں کا پڑھتے ہیں، خاص طور پر وہ واقعات جہاں عام شہریوں کو شدید تکالیف اٹھانی پڑے، تو یہ ہمیں قیادت، طاقت کے استعمال اور انسانیت کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ماضی کے یہ واقعات، چاہے کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہوں، آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے معاشروں پر، ہماری سوچ پر یا خطے کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج ہم تاریخ کے ایک اہم بات پر